یہ انداز تھا جناب خلیل اللہ کا تبلیغ کا۔ بات کو مختصر کر کے آگے لے کے چلتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کی عید قریب آ گئی۔ جب قوم کی عید قریب آ گئی، مسلمانوں کے تہواروں میں بھی اور دوسری اقوام کے تہواروں میں بھی فرق دیکھیے کہ جب دوسری اقوام کے تہوار آتے ہیں تو وہ خوشی اس طرح مناتے ہیں کہ تمام حدود کو پار کر دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے جب تہوار آتے ہیں تو جب ان کے تہوار آتے ہیں یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ خوشی بھی مناتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں، صبر و شکر پر گزارا کرتے ہیں۔ تو ان کا تہوار آ گیا، عید آ گئی، سارے اپنی خوشی میں نکلنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی، آپ آئیے جناب، ہمارا خوشی کا دن آ رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ۔ فرمایا میں بیمار ہونے والا۔ توجہ بات، توجہ کرو، یہ روایتی تقریر نہ سمجھیں، سنتے آ رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ واقعات، آپ نے شاید چوتھی پانچویں کی اسلامیات کی بکس میں پڑھے ہوئے، لیکن توجہ کرو، بات جو میں مقصد ہے وہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تہوار آ گیا، کہا ابراہیم ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئے آپ ہمارے تہوار میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا میں بیمار ہونے لگا، میں بیمار ہونے لگا، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا میں بیمار ہونے لگا۔ انہوں نے وہ متعدی مرض کب سی ہوتی ہے جو ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو لگتی ہے، وہ مرض سے بڑے ڈرتے تھے، آج ہم بھی بہت ڈرتے ہیں کہ کرونا کسی کے ساتھ نہ چل جائے، شاید کسی کو ہو تو ادھر سے یہاں تک پہنچا جائے، خیر یہ الگ سی باتیں ہیں۔ تو وہ متعدی مرض سے بڑے ڈرتے تھے، وہ دور دور ہونے لگے، واپس چلے گئے، انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ لگ جائے، ہم بیمار ہو جائیں۔ بالآخر اگلا دن آیا، وہ اپنے تہوار کو منانے چلے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا عادل تھا وہ نگران تھا بت خانے کا، تو جاتے ہوئے کہنے لگا ابراہیم ایسے کرو کہ آج یہ بت خانہ تم سنبھالو، ہم تہوار منانے جا رہے ہیں تو تو نے ان کی نگرانی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، چابیاں لے لی اور انہوں نے اس قوم نے طرح طرح کے کھانے، مشروبات، پھل فروٹ اور بتوں کے آگے جمع کر دیے اور چلے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر انداز تھوڑا سا بدلا، کرنی تبلیغ تھی، پردہ اٹھانا تھا، لوگوں کو دکھانا تھا کہ جو خود کو نہ بچا سکے وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، تبر کے کنارا اٹھایا، سارے بتوں کو توڑ دیا، پہلے ہاتھ توڑے پھر ٹانگیں توڑی، ان کو کاٹ کے رکھ دیا اور تبر اٹھا کے ان کا جو بڑا بت تھا اس کو کندھے پہ رکھ دیا۔ جب قوم اپنے کھیل تماشے سے واپس آئی، گفتگو ختم ہونے کے مراحل میں ہے، ذرا توجہ چاہوں گا، جب قوم واپس آئی، جب قوم واپس پہنچی تو آ کے دیکھا بت خانے میں گئے تو برا حال ہوا پڑا ہے بتوں کا، کوئی کہاں گرا پڑا ہے، کوئی کہاں گرا پڑا ہے، ٹانگیں نہیں، ہاتھ نہیں، سر نہیں، دیکھا تو بڑے کے کندھے پر تبر پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگے ابراہیم یہ کیا ہوا، ہمارے بتوں کا، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا؟ اللہ کے خلیل نے فرمایا تبر تمہارے بڑے کے کندھے پر ہے، ذرا پوچھئے تو صحیح اس سے پوچھئے، کہا یہ بولتا نہیں ہے، یہ جواب نہیں دے سکتا۔ فرمایا اگر یہ جواب نہیں دے سکتا، یہ بولتا نہیں، یہ ان کو بچا نہیں سکا، تو پھر تم انہیں اپنا معبود کیوں مانتے ہو؟ سبحان اللہ۔ جنہیں تم اپنا معبود مانتے ہو، جنہیں تم اپنا الہ مانتے ہو، وہ خود کو نہیں بچا سکے، وہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ میرے نبی کے غلاموں، انداز تبلیغ بھی دیکھیے، توڑا بتوں کو کس لیے؟ تاکہ اس قوم کو ان بتوں سے چھٹکارا مل جائے، ان کی عقل میں بات آ جائے، عقل پہ جو پردہ پڑا ہوا وہ ہٹ جائے، انہیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ بت ہے، بس یہ بت ہی ہے، یہ الہ نہیں ہے، یہ کسی کو کچھ دے سکتے نہیں ہیں، کسی کو فائدہ پہنچا سکتے نہیں ہیں، کسی کی مدد کر سکتے نہیں ہیں، بس یہ پردہ اٹھانے کی غرض، یہ تبلیغ کی۔ اب وہ تو لاجواب ہو گئے، بات بادشاہ وقت تک پہنچی، بادشاہ وقت نے طلب کیا اپنے دربار میں
شارٹ کر کے بات سمجھا رہا ہوں کیونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے، تو میں بات سمجھا کے اجازت چاہوں گا، اور جو احباب ابھی تک نہیں آ سکے میں گزارش کروں گا کہ مہربانی کیا کریں، ذرا گرمی کا موسم تو ہے لیکن سب کے لیے ہے، یہاں پہ پھر اچھا ماحول بنا ہے، باہر گرمی ہے، گھروں میں شاید گرمی ہوگی، تو اپنا بجلی کا بل بھی بچاؤ اور مسجد میں آئیں، کیونکہ جتنی دیر مسجد میں آئیں گے تو گھر کا پنکھا تقریباً بند ہوگا۔ تو میرے محبوب کے غلاموں بات سمجھانا چاہتا ہوں، میرے محبوب کے غلاموں ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت نمرود کے دربار میں طلب کیا گیا۔ جب آپ نمرود کے دربار میں پہنچے تو وہاں اصول یہ تھا کہ اس کے دربار میں جو جاتا وہ جھک کر جاتا تھا، اس کو سجدہ کرتا تھا، رب کا خلیل جب دربار نمرود لامسعود میں پہنچا تو سر جھکایا نہیں، سجدہ کیا نہیں، اندر داخل ہوئے، بادشاہ کے روبرو پیش ہوئے، کہنے لگا بتا کہ تجھے کس چیز نے روکا مجھے سجدہ کرنے سے، کیا تجھے پتہ نہیں؟ فرمایا مجھے پتہ ہے، لیکن یہ سر صرف ایک الہ کے آگے جھکتا ہے، ایک رب کے آگے جھکتا ہے۔ کہنے لگا بتا وہ تیرا رب کون ہے؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ میرا اللہ کون ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے؟ اب عقل پہ پردہ پڑا تھا نمرود کی، اس نے کہا کہ کون سا مشکل کام ہے میں بھی کر لیتا ہوں، دو قیدی منگوائے، ایک کو قتل کروا دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، کہا دیکھا یہ میں نے کر دکھایا ہے۔ فرمایا آپ سمجھ گئے اس نادان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، یہ اصل زندگی اور موت کی حقیقت سے ناآشنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس زندگی سے مراد پیدا کرنا ہے یا کسی کو رہا کر دینا ہے، اس موت سے مراد روح کا نکالنا ہے یا کسی کو قتل کروا دینا ہے۔ فرمایا اچھا آپ پھر بتاؤ میں تجھے کہ میرا الہ کون ہے؟ فرمایا میرا الہ وہ ہے ربی، میرا الہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو الہ ہے تو پھر یہ کام کر کے دکھا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ کیا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جا جبرائیل میرے پیغمبر خلیل کے پاس اور جا کے یہ کہہ دے اگر یہی مطالبہ آج نمرود نے آپ سے کر دیا تو میں آپ کا رب اس کے اس مطالبے پر اس کو بھی پورا کر دوں گا، سورج کو پلٹا دوں گا، سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر دوں گا۔ میرے محبوب کے غلام جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ مطالبہ رکھا، میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو الہ ہے تو پھر یہ کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کے ہوش اڑ گئے، یہ کیسے کر پاتا؟ وہ نہ کر پایا۔ اب پھر کیا؟ پھر پروگرام کرنے لگے، اب کیا کرنا ہے؟ اگر کچھ کرنا ہے بتوں کو بچانا ہے تو اس کا کچھ کرو، کیا کریں گے؟ اس کو جلا دینا ہے، دینا چاہیے۔ پھر آپ کو قید کر دیا گیا، پھر ایک چخا بنائی گئی اور اس میں لکڑیاں ڈالی گئی اور اس لکڑیوں کو آگ لگا کے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینکا گیا۔ تو کائنات کے رب نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل کے لیے سلامتی کا نچوڑ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔